السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ بنو امیہ کے نام۔ دوستو، شیعہ حضرات کی بڑی تعداد بنو امیہ سے نفرت رکھتی ہے، اور وہ لوگ چند روایات کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ فلانی روایت میں یہ لکھا ہے، فلانی روایت میں یہ لکھا ہے۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم روایات کی طرف چلیں گے۔ اچھا، مزے کی بات، ایک منٹ، خود ان کی روایات میں لکھا ہے کہ بنو امیہ جو تھے یہ نبی کا سسرال تھا، یعنی امہات المؤمنین میں سے حضرت معاویہ کی جو بہن تھی وہ اس میں سے تھی، بنو امیہ میں سے، اور نبی کے داماد حضرت عثمان وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے۔ تو آپ سوچیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ابو جعفر تنولی، اگر کسی خاندان سے نفرت رکھوں گا، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا، یا وہاں سے کسی کی بیٹی کا رشتہ لوں گا اپنے لیے؟ نہیں لوں گا نا۔ تو اگر نبی علیہ السلام نفرت کرتے تھے بنو امیہ سے، تو سوال ہے بیٹی کا رشتہ کیوں دیا حضرت عثمان کو؟ اور اسی طرح حضرت معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی، ان سے رشتہ کیوں کیا؟ عقلی سوال۔ دوستو، وقت ضائع کے بغیر ہم اس روایت کا جائزہ لیتے ہیں جس کے مطابق نبی علیہ السلام کو 3-4 قبیلے خاندان پسند نہیں تھے، ان میں سے ایک بنو امیہ ہے۔ اس روایت کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، مستدرک حاکم 8529۔ دوستو، یہ روایت ضعیف ہے۔ حمید بن حلال عن عبداللہ بن مطرف، یہ دونوں حضرات مستور ہیں۔ معاصرین ہم زمانہ میں سے کسی نے انہیں ثقہ نہیں کہا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ جو جرح اور تعدیل ہے وہ معاصر ہم زمانہ کی لی جائے گی۔ یہ قرآن کا، اللہ کا فرمان ہے قرآن میں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کرو۔ کیا مطلب تحقیق کرو؟ وہ جو بندہ خبر لے کے آ رہا ہے نا، اس کی تحقیق کرو، وہ بندہ سچا یا جھوٹا۔ تو ظاہری بات ہے تحقیق اسی زمانے کا بندہ کرے گا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 200 سال بعد پیدا ہونے والا تحقیق کرے۔ اب یہ جتنے بھی راوی ہیں یہ مستور ہیں، یعنی ان کے زمانے کے لوگ انہیں سچا نہیں کہہ رہے، بعد والوں کو کہنا نہ کہنا مردود ہے، اس لیے یہ دونوں حضرات مستور ہیں، اس لیے یہ روایت ضعیف ہوئی۔ دوسری بات دوستو، بنو امیہ کے بارے میں ایک اور روایت ہے مستدرک حاکم کی 8528۔ اس روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بنو حکم بن العاص کی جو اولاد ہے، بنو امیہ جو ہے، وہ ممبروں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، تو ان کو تشبیہ دی گئی بندروں سے، کہ بندروں کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ مسلم بن خالد منکر الحدیث ہے۔ اسی طرح علاء بن عبد الرحمن عن ابیہ، علاء بن عبد الرحمن جو راوی ہے یہ جمہور کے نزدیک ضعیف ہے، یعنی میجورٹی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اس کو سچا کہنے والے کم ہیں اور ضعیف کہنے والے زیادہ ہیں۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں لیس حدیثہ بحجہ مضطرب الحدیث، اس کی روایت حجت نہیں ہے۔ تو یہ تو تھی وہ روایات جس کو شیعہ حضرات لے کے اپنی عوام کو گمراہ کرتے تھے، دیکھا بنو امیہ یہ ہے، فلانا وہ ہے، تو یہ حقیقت تھی، یہ روایات ضعیف ہیں۔ اسی طرح شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ بنو امیہ قرآن میں ہے نا آیت، اس سے استدلال کرتے ہوئے شیعہ کہتے ہیں یہ جو شجرہ ملعونہ ہے یہ بنو امیہ ہے۔ اندازہ کریں، یعنی اگر بنو امیہ شجرہ ملعونہ ہے تو نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ شجرہ ملعونہ سے ان کے خاندان میں جا کے شادی کی ہے، خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بیٹیاں دی ہیں، یکے بعد دیگرے نکاح کیا ان کا، پہلی فوت ہوئی پھر دوسری دی۔ اگر حضرت عثمان جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے حضرت عثمان بنو امیہ میں سے ہیں ان کی کتب تاریخ کے مطابق، تو کیا نبی علیہ السلام نے شجرہ ملعونہ میں اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی ہے؟
یہ جو عقل مند شیعہ ہیں نا، عقل مند، میں ان سے مخاطب ہوں. جو ذاکروں کو سنتے ہیں نا، ذاکروں کی کہانیاں، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں. آگے آپ کی مرضی. اور انجینئر علی مرزا کو آپ سنیں گے، وہ بولے گا جی فلانا فلانا ہے، جہاں پہ بنو امیہ کی سوچ ختم ہوتی ہے. او بھائی بنو امیہ کون ہے؟ نبی کا سسرال ہے. نبی کی بیٹیوں کا بھی سسرال بنو امیہ ہے. شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے، سنیوں کو تو لکھا ہے، شیعوں کو بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان سے کی. اب انجینئر جو ہے نا، وہ مشینیں ٹھیک کرتے کرتے آگے دین کی راہ میں، تو اس کو جو لوگ سنتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح گمراہ ہوتے ہیں. دوستو بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. جن دوستوں کو نہیں پتہ چینل کا، انہیں بھی بتائیں. ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.